اعتراض کیا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے میاں صاحب پر. میاں صاحب ان سے عمر میں بڑے تھے. پاک پتن شریف حاضر، وہ بھی حاضر ہوتے تھے توسیع شریف سے، اور یہ بھی حاضر ہوتے تھے. تو فرمایا کہ تم خواجہ البخش صاحب بڑے سپیڈ پٹھان، بہت سخت تھے. بڑے بڑے مشائخ کو نماز نہ پڑھنے پر وہ پٹوایا کہ ان کے مریدوں سمیت وہ سب بھاگ گئے. پٹواتے تھے وہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا. پیر پٹھان آ گیا، اس آقا وہ کلیام والا فضل الدین بھی آیا ہے، وہ مسیتی نہیں آیا. کم گئے سارے، آخیا کٹواسی ہو. سنو گل ہے جی، کیوں جی رفیق مزہ آیا کہ نہیں؟ آ گیا نا. ہوں تک انہیں پیڑ بھی بھریا گیا. گل پیڑے دی ہو رہی ہے نا. فرمایا کہ تسی کہہ کرو کہ او تکو فضل الدین کلیامی بابا آیا کہ نہیں نمازاں مسیتی چ؟ کہ جناب وہ تک کوئی نہیں. اس آخو جے دیگری نے نمازاں چ نہ آیا تو میں کٹ سہی. پیر پٹھانا کو آ کے بھیجا حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی، جس نے متعلق میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے ملفوظات موجود ہے کہ میں توسیع شریف حاضر ہویا نوجوانی دی عمر 22-23 سال عمر سی. حضرت خواجہ البخش دی 70-80 سال دی عمر. فرمایا کہ میں ہندوستان میں نے ایسا کوئی شیخ نہیں دیکھا جس کی نظر میں دنیا داروں پیسے روپے مال کی قیمت جو ہے وہ رتی کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اس کی قیمت نہ ہو. وہ اللہ بخش توسوی کے بغیر اور کوئی آدمی نہیں. اتنا مستغنی آدمی، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا، اتنا بڑا شیخ. دلی کے 2-4 مشائخ کو چنگا لم کڑائی نے چنگا کٹیا نے. صاحب سلسلہ پیراواں صاحب سلسلہ میں انہوں نے نہ کرنا بڑے بڑے بڑا پیر ہے، بڑا کٹوایا حضرت خواجہ البخش صاحب. تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پیر بننا ہے تو نماز نہیں پڑھنا. اتنا پابند شریعت، لیکن چڑھ گیا عارف دے ہاتھ، حضوری دے ہاتھ پہ گیا. او 4 مشائخ تا ہور جے انداز دے ہے نا، اندر دے راز انداز جاندا ہے. لیکن فضل کریامی جڑا ہے درد دا تے ایک گداز دا ایک سرمایہ ہے اور پیکر ہے. پیر صاحب میرے علی شاہ صاحب فرماندے ہیں کہ جو صاحب حال جو وجد ہونے کے منکر ہیں اگر پاک پتن کا دروازہ گزرتے ہوئے میرے پاس ہوتے اور میں بتاتا کہ جب فضل الدین کلیامی کی پالکی گزرتی تھی تو ان کے ایک ایک انگ سے جو ذکر ذات ہو کی آواز ہوتی تھی اور تراک تراک ہوتی تھی وہ میں سنتا تھا. گواہی پیر میر علی شاہ صاحب دے رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں دے رہے سیدھے. یہ وہ فضل کلیامی ہے، یہ وہ فضل الدین کلیامی ہے. ہاں تو جناب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر عصر کے وقت دیکھا دونوں طرف نہیں آئے. پھر پیغام بھیجا مغرب کے وقت نہ آئے تو خود پیٹتا ہوا آؤں گا، تمہیں پیٹتا ہوا لاؤں گا. بابا ٹس تو مس نہیں ہوا. عشاء دا ٹائم ہویا جس لینا، ہائے 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 اللہ اکبر. جس وقت عشاء کا ٹائم ہوا خواجہ البخش توسوی رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے دائیں بائیں، سارے مشائخ حاضر. اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں بابا صاحب کے ہاں پورا ہندوستان آتا تھا. اب تو وہ لوگ تو نہیں ہوتے نا اتنے، تو رش تو بہت ہوتا ہے لیکن کام کے آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ صرف رش کو نہیں دیکھنا چاہیے، کام کے آدمی کو دیکھنا چاہیے کتنے آدمی ہیں. تو وہ جناب جس وقت انہوں نے پتہ کیا نا تو خواجہ البخش صاحب نے دیکھا نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، کوئی نہیں آیا. سارے بڑا غصہ کیا، ابھی میں اس کو پیٹوں گا نکل. جب سلام پھیرا نا تو خواجہ البخش صاحب علیہ رحمت نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو میاں فضل کلیامی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں صف میں. بائیں طرف پھیرا تو ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ البخش کانپ گئے کہ میں تو ہاتھ پا بیٹھا دلی والے پیر سمجھ کے، یہ تو کوئی ہور بندہ ہے.
جب ڈیرے پر پہنچے تو حضرت شہنشاہ مشائخ، اس کی ثانی نہیں تھا، پیر پٹھان جیسا شیخ نہیں تھا دنیا میں، بہت بڑا شیخ تھا. اللہ اکبر. ان کے حالات میں جانتا ہوں، جن کو نہیں پتا ان کو کیا پتا، میں جانتا ہوں ان کو، ان کی شان کو، جو ان کا مرتبہ اللہ کے جو نزدیک ہے وہ تو نہیں جانتا، جو دنیاوی جاہو جلال تھا. تو خواجہ البخش صاحب خود اٹھ کر حضرت میاں فضل کلیامی جو صابر صاحب کے حجرے کے پاس ایک مٹی پر پڑے تھے، اللہ اکبر، مٹی پر پڑے، ہاں جی، کیا کہہ رہے تھے؟ کرا لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، او میرے پیر صابر کلیری، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو. تیرے جوار رحمت لیٹے فضل الدین کلیامی، مت کوئی خیر دا کوئی پاسا آ ونجے، کوئی کاسا پی ونجے، خیر پہ جاوے. اتنا شیخ الا دینے والا البخش نو. البخش صاحب حاضر ہو گئے، کھلوتے، آکو لگے سائیں میں معذرت کریندا، معذرت کریندا سائیں میں. بڑی بات تھی حضرت البخش صاحب کا یہ کہنا، ہاں، جس کا پہاڑ جیسا دل، جو سلاطین وقت کے سامنے بھی ڈٹ کر رہا. سائیں میں معذرت کریندا، میں بھول لیا تھیا، میں بھول گیا. پتہ ہے اللہ کی ذات کے سمندر میں فنا فضل کلیامی نے آنکھ اٹھائی اور دیکھا ایک بہت بڑا شہنشاہ مشائخ کھڑا ہے، جس کی روب سے طریقت کی دنیا کانپتی ہے. کہنے لگے، اوئے میں اب یہ میاں فضل صاحب کی زبان استعمال کر رہا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے، اوئے اللہ بخش، او اللہ بخش، تیرے دادے دا منہ مینو مارد ہے. شاہ سلیمان توسوی اتھے حاضر ہوندے پاک پتن تے میرے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ دے ہے، تے اس ہاتھ دا مینو لیا دے، تے اس پاک چہرے دا لیا دے، نہیں تے میں تینوں تگنی دا ناچ او نچاواں کہ دنیا تک ہے. تو ہاتھ کس نو پایا ہے؟